صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق عطا یا الہی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن
بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین صدق اللہ العظیم. جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے. جو بھی رہتا ہے مدنی حلیے میں، جو بھی رہتا ہے مدنی حلیے میں، جو بھی رہتا ہے مدنی حلیے میں، قابل احترام ہوتا ہے. جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو کہ خوف خدا سے روتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے. جو ہمیں مصطفیٰ میں روتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے. جو برے خاتمے سے ڈرتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے. جو دینے کی دعوت بھائی، قابل احترام ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے. درس فیضان سنت بھائی، درس فیضان سنت بھائی، گھر میں دینے سے کام ہوتا ہے، گھر میں دینے سے کام ہوتا ہے. جو نبی کا غلام ہوتا ہے، دیکھو عطار کب میرا طیبہ، دیکھو عطار کب میرا طیبہ، دیکھو عطار کب میرا طیبہ، دیکھو عطار کب میرا طیبہ. جانے والوں میں نام ہوتا ہے، جانے والوں میں نام ہوتا ہے. جو نبی کا غلام ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح 10 بار
اور شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب۔ 1434 سنہ ہجری کے ربیع الاول کی آج 20ویں شب ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں درس نظامی کے فارغ التحصیل طلباء کی دستار بندی کے سلسلے میں 3 روزہ تربیتی اجتماع جاری ہے، جس کی ایک کڑی مدنی مذاکرہ بھی ہے۔ آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں، حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں، وہ نیتیں کرنی ہے کہ جن پر آپ کا ذہن ہے کہ میں ایسا کروں گا، عمل کروں گا اس پر، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، اول تاخیر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا۔ یہاں انشاءاللہ کہنے کا آپ کے موقع نہیں، کیونکہ آپ کے پاس موبائل فون، جو میلاد حال میں ان کے پاس تو موبائل فون ہے ہی نہیں نا، تو نیت ہوش کے ساتھ کریں۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے میں نے نیت کروائی کہ اگر وہ بھی واقعی علم دین کے برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یکسوئی کے ساتھ سنیں گے تو ہی حاصل ہوگا، ورنہ موبائل فون تو اینٹی یکسوئی ہے، وہ گھنٹی بجے گی تو تھوڑا بہت یاد بھی تھا وہ شاید بھول جائے گا، یا ادھورے جواب میں گھنٹی بجے گی تو ہاں کا نہ کا ہاں، حلال حرام کے فرق شاید سمجھ میں نہیں آئے گا، مشکل ہو جائے گی بیچاروں کے لیے۔ تو اس لیے جب علم دین کا معاملہ، پھر یہ کہ سوال جواب کا معاملہ دینی مسائل میں، یہ تو بہت زیادہ یکسوئی کا متقاضی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ میں راول پنڈی سے ماجد بول رہا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ میرا بھائی ہے وہ ڈر گیا میت سے نا، میت سے ڈر گیا، تو وہ اس کے لیے وہ رات کو سوتا بھی نہیں ہے، اور بتا دیں گے کوئی مسئلہ ہے یا نہیں، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا کیا مسئلہ ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے ہمیں اس کے لیے؟ ڈپریشن کا کافی شکار ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھی ایک عجیب نفسیاتی اثر ہے کہ میت سے آدمی ڈر جاتا ہے، حالانکہ میت خود بے بس ہوتا ہے، مرا ہوا آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا، مری ہوئی جان جو بیچارہ نہ ہل سکتا نہ جل سکتا ہے۔ اب یہ کہ اس کو کوئی مسئلہ ضرور ہوا ہے، وہ مسئلہ یہی ہے کہ نفسیاتی اثر ہو گیا، اس کو ڈر گیا۔ باقی اب بابا جی تو بولیں گے کہ اثرات ہیں، تو کوئی بولے گا جادو ہو گیا، تو کوئی بولے گا جنات کی پوری فوج حملہ آور ہو گئی ہے، اس طرح شاید اپنے اپنے ویوز دیں گے۔ تو یہ اس طرح کے معاملات جو ہے نا، یہ آہستہ آہستہ خود ہی صحیح ہو جاتا ہے اس طرح کا مریض۔ تو یہ گھبراہٹ کا ہوتا ہے مرض کے واقعی، یعنی کہ ہر آدمی اتنا دل گردہ نہیں رکھتا۔ وہ مرکز الاولیاء کے ہاسپٹل میں گیا تھا، جو کالج ہے ڈاکٹروں کی، تو وہ عبرت کے لیے تو اس میں گئے تھے ہم، جس حال میں یہ لوگ مردے رکھتے ہیں اور کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، کافی لاشیں تھیں وہاں اور اس طرح ترکیب تھی۔ تو جو لے گیا تھا میں، وہ بھی ڈاکٹر تھا، استائی بھائی تھا اپنا، میں نے اس کو پوچھا کہ تم کو یہاں نیند آ جائے، اکیلا تم کو چھوڑ دیا جائے؟ تو اس نے کہا شاید، یعنی آ جائے مطلب، ورنہ شروع میں ہم کو بھی یہ مردے چلتے پھرتے نظر آتے تھے، پھر ہم عادی ہو گئے۔ تو یوں یہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ جیسے وہ ڈاکٹر نے بتایا کہ شروع میں ہم کو بھی ہم چلتے پھرتے نظر آتے تھے، بس وہی وحشت اور خوف آہستہ آہستہ ہے کہ اب ان کے ساتھ میں سو بھی جاؤں، بولا شاید مجھے نیند آ جائے، لیکن ہم لوگ نہیں سو سکتے، یعنی یہ ایک نفسیاتی اثر، ڈر لگے، وہ بھی اکیلے، اکیلے قبرستان میں بھی ڈر لگے آدمی کو۔ تو یہ سب کیا نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں، ورنہ فی نفسہی وہ جو مردہ ہے وہ
خود ہی بے بس ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر، ہل بھی نہیں سکتا، تو وہ ہمیں کیا لپٹے گا چمٹے گا؟ تو ان کو آپ گھبرائیں نہیں، اللہ کرے گا تو یہ خود ہی صحیح ہو جائیں گے۔ البتہ آپ دعوت اسلامی کے جو تعویذات کے بستے ہوتے ہیں ان سے آپ ان کے لیے تعویذ لے لیں، تعویذوں کے بڑے فوائد ہوتے ہیں، تعویذ لے کے اس کو باندھ دیں، اللہ کرے گا یہ صحیح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے اور ان فضول خوفوں سے بچا کر ہمیں اپنا خوف عطا کر دے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Bapa Jan, my name is Adnan Attari. I am a student at Jamiat al-Madina in Bradford, UK. My question to you, Bapa Jan, is that what things come in the way of seeking knowledge and how can we overcome them? Please give the answer. Jazakallah khaira. علم دین حاصل کرنے میں جو مشکلات آتی ہیں ان سے کیسے نمٹا جائے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ انگلش میں تھوڑا دو چار جملے بول کے جواب دینا، وہ خوش ہو جائے گا زیادہ۔ سوال انگلش میں سمجھ میں آیا نہ ہے، جواب انگلش میں دینا ہوگا۔ ہم وہ سمجھ لیں گے۔ I don't know English, very sorry. اوکے، اٹس انف فار ہم، یہ ان کے لیے کافی ہے بابا۔ علم دین حاصل کرنے میں مشکلات کس کام میں نہیں ہے؟ روزگار کے لیے بھی تو مشکلات ہوتی ہیں، نوکری ایک لینی ہے تو کتنی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن ہنسی خوشی بندہ یہ سفر طے کرتا ہے نوکری حاصل کرنے کا، وہ دولت کے حصول کے لیے بھی بڑی سے بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار رہتا ہے، وطن سے بے وطن ہوتا، گھر سے بے گھر ہوتا، اور نہ جانے کہاں کہاں مارا پھرتا ہے اور بڑی مشکلات اٹھاتا۔ تو علم دین کے تعلق سے تو پھر بھی مشکلات کم ہیں، مشکلات تو سہنے والے اب مزاروں میں چلے گئے کہ ایک ایک حدیث کی معلومات کے لیے دوسرے ملک کے سفر کرتے تھے، اور کئی دنوں بلکہ ایک مہینے کا سفر کر لیتے تھے ایک حدیث کی تصدیق کے لیے، معلومات کے لیے۔ اور عام طور پر یعنی کہ دوسرے ملکوں میں جا کر علم حاصل کرتے تھے، اور اس وقت نہ یہ ہمارے ہاسٹل ہوتے تھے ہماری طرح جس طرح آج کل نے رہائش گاہیں اور جدید طرز کی رہائش گاہیں، اتنی آسانیاں، بکرے کے قورمے اور بریانیاں اور کیا کیا آج کل سہولتیں آپ کے سامنے، اس وقت کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اپنے پلے سے بیچارے کھاتے، اپنے پلے سے سفر کرتے، اور طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر، نہ بتیاں ہوتی نہ بجلیاں ہوتی، چاند کی روشنیوں میں، تو اس طرح بھی یہ حضرات علم حاصل کرتے، نہ کتابیں چھپتی تھی ان دنوں کو پریس ہوتے تھے، پھر بھی ایسے علماء پیدا ہوئے کہ جس کی اب نظیر نہیں ملتی۔ تو یہ مشکلات اٹھانے والے چلے گئے اور بڑی بڑی کتابیں مشکلات اٹھا کر لکھ کر ہمیں دے گئے، پھر اب لوگوں نے اور علماء نے اس کی مزید وہ ترکیبیں بنا کر اور ہم کو مطلب چھاپ کر دیا، تسہیل بھی کی، مختلف زبانوں میں ترجمے ہوئے اس کے۔ اب تو علم حاصل کرنا بہت ہی آسان ہو گیا، مگر ہمارا نفس جو ہے وہ سرکش ہو گیا، یہ بے لگام گھوڑا ہو گیا، تو اس لیے قابو نہیں آتا۔ ورنہ علم حاصل کرنے میں اب کوئی مشکلات نہیں ہے، ہم مشکل سمجھے وہ الگ بات ہے، حقیقت میں وہ مشکلات نہیں ہے۔ نہ جو کام کرنے کا آدمی عزم کر لے نا تو خود بخود وہ مشکل اس کی حل ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ کرنا ہے، انسان نے یہ طے کیا کہ میں نے چاند پر جانا ہے، اب وہ چاند پر گیا نہیں گیا وہ دوسری بات ہے، لیکن دعویٰ تو کر بیٹھا نا میں چاند پہ پہنچ گیا ہوں۔ جہاں پہنچا اس نے یہ تصور کر لیا میں چاند پہ ہوں، ٹھیک ہے، ہوگا۔ تو یہ کہ اگر بندہ کرنے پر جائے نا تو وہ کہتے ہیں نا فرہاد نے شیریں کے لیے دودھ کی نہر کھود ڈالی تھی، مشہور تو ہے نا، پہاڑ میں دودھ کی نہر کھودنا بھی ممکن ہو گیا۔ بس یہی ہے کہ علم دین کے لیے اپنا ذہن ایسا بنا لیے
کہ میں نے یہ حاصل کرنا ہے. اب اللہ کرے کہ اس کو ایسے ذرائع مل جائیں اور ایسے شفیق استاذ مل جائیں کہ جو صحیح اصولوں کے مطابق پڑھانا جانتے ہوں اور پڑھا پائیں اور خود ان کی ہدایات پر عمل کرنے والا بنے. ورنہ استاد عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بہت شفقت سے پڑھاتا بھی ہے لیکن پڑھنے والا جو ہے وہ توجہ سے پڑھتا نہیں ہے تو یوں فیل ہو جاتا ہے, علم حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے. تو دونوں ہی طرف سے اگر یہ سعادتیں مل جائیں تو بہت ہی زیادہ ترقی ہو جاتی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم سب کے سب علم دین کے شائق ہو جائیں, بس ہر وقت علم دین کی دھن ہو اور ہم اس کو حاصل کرتے رہیں. تو اس کے فضائل پر نظر رکھیں گے نا علم دین کے, تو اس طرح بھی اس کی مشکلات جو ہیں ہم کو پھول معلوم ہوں گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. خدایا ہم اسلامی احکام سیکھیں, 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 بچائیں جو دوزخ سے وہ کام سیکھیں, بچائیں جو دوزخ سے وہ کام سیکھیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال بابا سے یہ ہے کہ میرے گھر والے نماز نہیں پڑھتے, اس لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں بہت سمجھاتا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دراصل وہ نماز نہیں پڑھتے گھر والے, غلط کر رہے ہیں, پڑھنا چاہیے لیکن سمجھانے کا اسلوب جو ہے اس پر غور کر لیا جائے. صرف کہو کہ نماز پڑھو تو اس کا اثر اپنا ہے, لیکن گھر میں آپ اگر درس شروع کر دیں فیضان سنت کا اور اس دوران آپ ان کو نماز کے بارے میں کہیں گے, گناہوں سے ڈرائیں گے, نماز کے فضائل بتائیں گے, نہ پڑھنے کی وعیدیں سنائیں گے, تو انشاءاللہ یہ جلدی نمازی بنیں گے. اور اگر جھاڑیں گے, لتاڑیں گے, نماز نہیں پڑھتے ہو جہنم میں جاؤ گے, بے نمازی تو یوں ہوتا ہے, تو خبیث ہوتا ہے, تو وغیرہ وغیرہ, تو پھر وہ شاید ضد میں آئیں گے. تو عام طور پر ہمیں نیکی کی دعوت دینے کا اسلوب یعنی طریقہ بھی نہیں آتا. نرمی سے سمجھانا مفید ہوتا ہے, جہاں سختی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے اپنے مواقع ہیں. تو یہ کہ نماز کی اگر آپ ان کو فضیلتیں بتاؤ گے نا اور وعیدیں سناؤ گے نہ پڑھنے کی, تو اللہ کرے گا تو نمازی بن جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد آصف اتاری کراچی. میرا باپا جان سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص بزرگوں کی نسبت کی وجہ سے کچھ فخر محسوس کرتا ہے تو اس کا یہ فخر کرنا کیسا ہے؟ آیا یہ غرور میں شمار ہوتا ہے کہ نہیں؟ جواب دے کر میری تسلی فرمائے. فخر کے ایک معنی تکبر ہوتے ہیں, فخر کے ایک معنی ناز بھی ہوتے ہیں. اس لیے وہ جس بھی جملے میں لفظ فخر آ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ یہ تکبر ہے. پورا جملہ دیکھا جائے تو الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے
کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں. تو یہ کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے، اچھی نیت سے ہو تو ثواب ملے گا. اگر بزرگوں کی نسبت کا اگر کسی کو یوں ہے کہ ناز ہے، فخر ہے، تو اس میں دوسرے کو یعنی کہ گھٹیا جاننا نہ پایا گیا نا. تکبر وہ کہ جس میں دوسرے کو گھٹیا سمجھے، حقیر سمجھے، تو تکبر ہے. یہاں تو ایسا ہے نہیں نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا باپا جان اسی خدمت میں سوال ہے کہ میرے والدہ کو فوت ہوئے 8 سال ہو گئے ہیں، اور میرے والد صاحب پچھلے رمضان میں ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے. تو میں اپنے والد کی بہت زیادہ نافرمانی کی ہے. میں بہت پچھتاتا ہوں. میرا یعنی کہ میں ان کی کیسے ان سے معافی مانگ سکتا ہوں؟ میں نے ان کی قبر پہ جا کے بہت معافیاں مانگی. انہوں نے مجھے خواب میں ویسے معاف کر دیا. انہوں نے مجھے خواب میں بہت اچھی اچھی مجھے نصیحتیں کی. تو پھر بھی آپ پاپا جان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ میں کیسے ان کو زیادہ سے زیادہ سالے ثواب پہنچا کر اپنی بھی مقصد کرا سکوں، اپنے والدین کی بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں یہ ہے کہ آپ نے اول تو اس طرح کا سوال جو ہے نا، یہ اپنے لیے مدنی چینل پر پوچھنا رسک ہوتا ہے. یہ اپنے گناہ کا اعلان ہے کہ میں نے باپ کی نافرمانیاں بہت کی ہیں. اس میں سوال میں تھوڑا سا اگر ترمیم ہو جائے نا تو یہ درست ہو جائے گا کہ اگر کسی نے اپنے والد کی نافرمانی کی ہو اور پھر وہ اس کی توبہ کرتا رہے، اس کو ایصال ثواب کرتا رہے، پھر خواب میں بھی والد آ کر کہہ دے کہ میں تم سے خوش ہوں، تو یہ کیسا ہے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے، تو یوں فرق پڑ جائے گا. میں نے نافرمانیاں کی ہیں یہ نہ کہا جائے. اسی طرح سوال میں بعض بولتے ہیں کہ میرا باپ شراب پیتا ہے، میرا بھائی یوں کرتا ہے. یہ اسلامی بھائی لائن میں لگ کر بھی آ کر یوں بولتے بیچارے میرے کو کہ میرا باپ یوں ہے تو میرا بھائی یہ نہیں کہا کرا. اب میں ایک ایک کو سمجھانا بڑا دشوار ہوتا ہے. آپ میں نے کہ یہ بھی تو کہہ سکتے کہ ہمارا قریبی رشتہ دار شراب پیتا ہے یا ہمارا قریبی رشتہ دار نماز نہیں پڑھتا. اپنے بھائی باپ کی کیوں پولے کھولتے؟ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ الیاس کو آپ نے بول دیا کہ میرا بھائی جواڑی ہے، اور اس کو پتہ چلے گا بھائی کو، تو پھر کیسا ناراض ہوگا. اور تھوڑا بہت اگر اصلاح کی طرف آتا بھی ہوگا تو بفر جائے گا کہ تو نے جا کر وہاں بھی میری شکایت لگا دی، تو نے غیبت کی، جا کر میری چڑھائی کر دی اس نے، تو کیا کرو گے؟ یہ جو آپ ابھی جو موضوع ہے نا کہ آدمی اپنے آپ کو وہ پیش نہ کر دے کہ میرا مسئلہ ہے، جی ہاں، اس میں احتیاط کرنی چاہیے. جبکہ وہ مسئلہ گناہ ہو، جی گناہ ہو یا باپا اس طرح کے مسائل پیدا ہو، مایوب ہو، خالی گھر میں مسائل پیدا. مگر یہ مطلب یہ کہ یہ بالکل ہے، یہ کینسر کی طرح ہی ہے. یہ سب بولتے ہیں. کل ملاقاتیں جو ہوئی دستار نظام بول گئے، کوئی باپ کی پول کھول گیا، کوئی بھائی کی پول کھول گیا، کوئی چاچو کی پولے کھول گیا. آتے تھے پولے کھولتے تھے. اب میں کس کو سمجھاؤں؟ یہ غیبت کی تباہ کاریاں پڑے ہوتے تو پولے نہ کھولتے. اس میں سب لکھا ہوا ہے، کہ پوچھنے کا یہ جو طریقہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کو کس طرح پوچھنا ہے. جیسے ابھی یہ ساری باتیں درس نظامی میں نہیں پڑھائی جاتی. جیسے ابھی آپ نے پولے نہیں کھولی کہ آپ سے کس نے کیا پوچھا، تو یہ باپ رشتہ دار ہے یا نہیں ہے؟ انڈر رشتہ وہ رشتہ دار ہے. تو یہ کہنے میں کیا رہے گا کہ ہمارا قریبی عزیز یا قریبی رشتہ دار جوا کھیلتا ہے یا شراب پیتا ہے یا گھر میں لڑائی کرتا ہے، اپنی زوجہ کو ستاتا ہے یا اپنے بچوں کی امی کو ستاتا ہے، مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، کما کے نہیں دیتا، پیسے نہیں دیتا، جو بھی کہنا ہے. ایک قریبی عزیز کا ہوگا تو قریبی عزیز میں فکس آدمی نہیں ہوا، باپ کا تو فکس ہو گیا. تو بہرحال یہ کہ وہ تو سائل کی تفہیم تھی کہ ان کا اس طرح کہہ دینا یہ اللہ اعلان یہ مناسب نہیں ہے. اور پھر یہ کہ اس طرح کے لوگ یہ بھی بولتے ہوں گے نا، دیکھو میں نے یہ سوال ریکارڈ کروایا ہے، آپ اگر آئے تو میرے کو بتا دینا، میں بھی دیکھوں گا. یہ پتہ نہیں کتنوں کو معلوم ہوگا کہ یہ بیچارے بے قراری میں پوچھتے ہوں گے. لیکن اگر کسی مفتی سے یہ جا کر کہے نا کہ میرا باپ کی میں نے نافرمانی کی، تو یہ جائز ہے. کسی سے دعا کروانے کے لیے کہا کہ میرا باپ یوں برائی کرتا ہے، یہ بھی جائز ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ جب دوسرے سن رہے ہو، مفتی کو بتا رہا ہے، دوسرے بھی سن رہے ہیں، تو
یہ یا سقم آ گیا. کیا اسی طرح دعا کا جس کو کہہ رہا ہے دوسرے سن رہے ہیں تو یہ آ گیا. تو اب سوال کیا تو ناظرین نے سنا, حاضرین نے سنا, جو پہچانتے ہوں گے انہوں نے سنا. تو اس طرح نمبر بھی ان کا ریکارڈ ہو جاتا ہے, نام بھی بعض اوقات بتاتے ہیں. تو یہ انداز جو ہے غلط ہے. مجھے بھی دعا کا کہتے ہیں تو میں اکیلا تو مشکل ہی ہوتا ہوں نا, ساتھ میں دوسرے سن رہے ہوتے ہیں, عام طور پہ کھڑے ہوتے ہیں نا میرے ساتھ, تو وہ خواہ سننے ان کی حاجت نہیں ہے. تو اس لیے مجھے بھی نام بتانا پھر بھی انسب نہیں ہے, مفتی کو بھی نام بتانا انسب نہیں ہے. وہ زید امر میں سوال کا اسلوب ہے, یہ تو مطلب اتنے سوال زید امر میں کیے جاتے ہیں, زید بکر امر, تو اسی میں کہ بھئی زید ایسا کرتا ہے تو کیا حکم ہے. قضا ہو نا وہاں دوسرا مسئلہ, قضا جب ہوتی ہے تو پھر تو وہ پورے نام اور سارا بایو ڈیٹا دینا پڑتا ہے ضرورتاً. تو خیر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کرے, ہمیں بھی معاف فرمائے, اور توبہ بھی آپ کر لیجئے اس پر. جو اس طرح اعلانات کرتے ہیں مجھے بھی جو دعاؤں کا کہے گئے کل آ کر, تو وہ بھی غور کر لیں کہ اگر دوسرے سنتے تھے تو وہ بھی احتیاطاً, اگر سنتے تھے تو توبہ کرنی چاہیے ان کو بھی. کہ باپ ایک فکس فرد ہو گیا جس کی دوسروں نے برائی سنی, تو یہ ان کے حق میں تو ناجائز غیبت ہی سمجھ میں آتی ہے. اسی طرح وہ تعویذات کے بستے پر بھی جانے کے ہم نے طریقے لکھے کہ جب یہ برائیاں کریں تو کوئی نہ سن رہا ہو, صرف جو تعویذات دے اسلامی بھائی وہی سنے, اس کا معاون بھی نہ سنے. دوسرے جو تعویذ لینے والے مریض یا جو بھی آئے ہوئے دکھیار ہے وہ بھی نہ سنے, اکیلا سنے. سب لکھ کے دے دیا غیبت کی تباہ کاریاں, جنہوں نے پڑھی ہو, حافظہ کبھی ہو, ان کو معلوم ہوگا. تو اب جس نے نافرمانی کی والد صاحب کی, تو اس کو چاہیے کہ وہ اس حدیث پاک کو اپنے لیے سمجھو لکھ لے اپنے پاس. میں سمجھو املا کرواتا ہوں. بہار شریعت جلد 3 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ, صفحہ نمبر 554, حدیث نمبر 16. بیہقی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ, اب یہاں سے لکھیں جو اب میں بولوں گا نا, اور فرمان مصطفیٰ لکھ لیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اب لکھیں, کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا, اب ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکوکار لکھ دیتا ہے. کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا, اب ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے, مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکوکار لکھ دیتا ہے. کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا, اب ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکوکار لکھ دیتا ہے. جو اپنے ماں باپ دونوں کی یا ایک کی نافرمانی کرتا تھا, اب یہ وفات پا چکے ہیں, تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس حدیث کی برکتیں ظاہر ہوں اور وہ نیک بندوں میں اس کا شمار ہو جائے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, اور مغفرت کی دعا کرتے رہیں, مزید مشورہ ایصال ثواب کرتے رہیں. مدنی قافلوں میں ان کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے سفر کیجئے. کسی کوئی مسجد بنا دیجئے, اللہ نے آپ کو پیسے دیے تو ان کے نام پر ایصال ثواب کی غرض سے. اسی طرح کسی طالب علم دین کی ترکیب بنا لیجئے کہ میں کسی طالب علم دین کا خرچہ اٹھایا کروں گا کہ وہ مطلب عالم بن جائے, یہاں تک کہ ڈائریکٹ کسی کے ہاتھ میں نہ دے,
وہ اس مدرسے سے ترکیب بنا لے. لیکن ہمارے یہاں یہ مشکل ہے کہ الگ پیسے رکھنا دشوار ہے، سب کا ساتھ پکتا ہے، لیکن معلوم کر کے کہ ایک پر کتنا خرچ ہوتا ہے اتنے حساب سے وہ دے سکتا ہے کہ وہ سارے طلبہ پر بھی خرچ ہوگا. اسی طرح مدنی تربیت گاہ پر بھی دے سکتا ہے پیسے کہ آپ ہماری والدین کے ایصال ثواب کے لیے وہ مدنی قافلے کے مد میں یہ رقم خرچ کر دیں. عیسائی بھائیوں کو جو سفر کرتے ہیں ان پر خرچہ کر دیں. بعض غریب ہوتے ہیں، خرچہ سفر کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے بیچارے، تو ان کو بھی کام آ سکتے ہیں وہ پیسے. کسی کا آدھا خرچہ ہوتا ہے تو آدھا ان کے کام آ جائے گا. یہ بھی صورتیں ہیں، مطلب کہ کوئی بھی ایسا ایصال ثواب کا کام کر لیں آپ اور کرتے رہیں. اور دعائے مغفرت کی حدیث شریف میں صراحت ہے کہ استغفار کرتا رہتا ہے. یہ کسی فاعل کے بارے میں کہ جو ایسا کرتا ہے کہ دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکوکار لکھ دیتا ہے. یعنی وہ نیک بندہ اس کو لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نیک آدمی، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا کرم. نہ ہو مایوس، آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نبی امت کا حامی ہے، خدا بندوں کا والی ہے. بابا آپ نے ابھی توجہ دلائی ایک کہ ایصال ثواب کے حوالے سے کہ ایک طالب علم جو جامعہ میں پڑھتے ہیں اس کا خرچہ اٹھا لے. معلومات کی 8 سال اگر وہ کسی ایک اسلامی بھائی کے خرچے کو اٹھانے کا ذہن بناتا ہے کہ میں اولا سے لے کر اس کے دور حدیث تک کا میں اگر خرچہ اٹھاتا ہوں تو کم و بیش اس کا جو بنے گا 3 لاکھ روپیہ 8 سال کا. ماشاء اللہ. ہم اگر ایک طالب علم فکس نہ کریں کہ اس میں بہت پھسامنی ہے کہ وہ پورا پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا، اکثریت تو پڑھتی ہی نہیں ہے نا. پاپا اس کے لیے ہمارے لیے ممکن بھی نہیں ہے کہ ہم کسی ایک ہی طالب علم پر خرچ کریں، ناممکن ہے، سب کا اکٹھا ہی کھانا پکتا ہے. جی بابا. بس یہ اگر پاپا اس طرح کوئی 3 لاکھ روپے دے دے کہ جامعۃ المدینہ کی مجلس جامعہ کے کاموں میں اس کو استعمال کرے، تو کیا وہ ایک عالم دین کو اسپانسر کرنے کا، جس کو کفالت کرنے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے؟ وہ ایک کو تو عالم ان اپنے پیسوں سے وہ بنا نہیں پائے گا، یہ وہ بھی جانتا ہے. اللہ کی رحمت سے کیا بھائی دے گا؟ اگر 100 عالموں کو وہ رقم اس کی پہنچی تو اللہ تعالیٰ 100 عالموں کا اس کو ثواب دے دے. سبحان اللہ. سب میں حصہ لے لیا اس نے. کیا بات. وہ بھی اللہ کی رحمت پر موقوف ہے. میں اس پر کوئی صراحت نہیں کر سکتا نا، میں پڑھا نہیں اس پر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان، بعض اسلامی بھائی ایسے ہیں کہ جو ماحول میں آتے ہیں اور گھر کا کام وام نہیں کرتے اور کام کا چھوڑ دیتے ہیں اور صرف تنظیمی کام کرتے ہیں. ان کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں تاکہ وہ گھر والوں کو پریشان نہ کریں، کیونکہ وہ کام نہیں کرتے، کام نہ کرنے کی وجہ سے گھر والے پریشان ہوتے ہیں. سمجھ جاؤ اسلامی بھائیوں، سمجھ جاؤ. نہیں، یہ تو ہے کہ گھر کے کام کا تو کرنے چاہیے نا. اب ایسا جذبہ کہاں سے لایا جائے جو پہلے دور میں تھا؟ جیسا کہ وہ بارگاہ رسالت میں ایک بھائی نے شکایت کی کہ ہم 2 بھائی ہیں اور ایک بھائی ہے وہ بس وہ عبادتیں کرتا رہتا اور کماتا نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، مضمون حدیث شریف کا بیان کر رہا ہوں کہ تم کو کیا معلوم کہ اس بھائی کی وجہ سے تم کو بھی روزی مل رہی ہو، برکتیں مل رہی ہو، تو یہ اس کا کام کرنے دو، تم اس کی کفالت کرو، خرچہ اٹھاؤ اس کا. اب یہ وہ دور تو نہیں ہے، لیکن ہے بھی ایسا بھی نہیں ہے جن کے ماں باپ نے ان کو وقف مدینہ ہوتے ہی نا اپنے پاس. اور ابھی سے آ کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے ہمارا یہ بس دعوت اسلامی کی امانت ہے، یہ آپ کا ہے، دعوت اسلامی کا ہی، یعنی ہم کو اس کی کمائی نہیں چاہیے. ایسے ہے، اللہ کا کرم ہے. ایسا نہیں کہ سب ہی مطلب ہے کہ لڑائی کرتے ہو. تو بہرحال یہ کہ یہ تو کہ میں نے بات بتائی کہ کوئی ماں باپ اگر ایسا کریں گے یا بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی اپنے کسی بھائی کو اس طرح دین کے کام کی اجازت دیں گے تو اس کا ثبوت حدیث شریف سے ہے، اور یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اس بے انتہا ثواب کا کام ہے کہ اپنے بھائی کو دین کے کام کے لیے یا بیٹے کو دین کے کام کے لیے وہ چھوڑ دیں. جیسے کہ احمد نامی ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے، ان کو وہ طالب علمی کے دور میں ہی ان کے والدین نے علم دین کے لیے
چھوڑ دیا علم دین حاصل کریں، تو یہ چلے گئے. اب آج کل کی طرح ٹیلی فون اور یہ سب نظام تو تھا نہیں. وہ برسوں کے بعد اپنے گھر پر یہ آئے اور دروازے کو دستک دی. کون؟ تو جواب دیا کہ احمد آپ کا بیٹا. شاید امی یا ابو جو بھی تھے ان کو جواب دیا. بولا ہمارا تو ایک ہی بیٹا تھا احمد، وہ تو ہم نے رائے خدا میں دے دیا، ہم دے کر واپس نہیں لیا کرتے، واپس چلے گئے رائے خدا میں. اب ایسا حوصلہ ایسا جذبہ کہاں سے لائے؟ اب تو دنیا کے لیے وقف امریکہ بھیجنا ہے تو بیٹا فکر مت کر، تو پڑھنا، تیری بہن کی شادی جو ہو رہی ہے وہ ہم نمٹا لیں گے. یا وہ خلیجی ملک میں اگر ریال یا درہم گننے گیا ہے یا چھاپنے گیا ہے تو بولیں گے تو فکر مت کرنا، جب تک یہ تیرا وہ ترکیب نہ بن جائے نا 2 سال 4 سال 5 سال تو وہ ہم سب یہاں سنبھال لیں گے تمہاری باجی کی شادی کا. اور بولتے ہیں ایسے واقعات اس طرح کے ہیں. مطلب ایک نے بولا تھا میرے وہ جب ہمارا یا دبئی جا رہے تھے تو وہ اس کی بہن کی کوئی شادی کا تھا تو بولے میری ماں نے یا باپ نے کسی نے بولا کہ بہن کی فکر نہیں کر رہا، ہم ہیں سب، تو کمانے کی طرف دھیان دینا، وہیں رہنا. اور اگر مدنی قافلے میں سفر کے لیے جا رہا تو پھر ملا بن گیا، ملا کر کے خبر نہیں لیتا، گھر والوں کو پوچھتا نہیں ہے. معاذ اللہ کیسی مینٹیلیٹی اب ہماری. تو یہ نعوذ باللہ میں ان کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا کہ جو ایسا کرتے اور ماں باپ کا ذہن نہیں ہے. تو اب ان کو ماں باپ کی خدمت ہی کرنی ہوگی. ماں باپ کی خدمت کرے، ان کو کما کر لا کر دے، ان کے حقوق پامال نہ کرے. کیونکہ ایسے حوصلے مند اگر ماں باپ ہیں کہ ہم خود کفیل ہیں، دوسرے بھائی جو ہمارے پاس ہیں تو مطلب دین کا کام کر دو، وہ تو مدینہ خوش نصیبی ہے. ایسا نہیں ہے تو پھر وہ گھر والوں کا خیال رکھے، اپنے بھائیوں کا، بہنوں کا، سب کو خیال رکھے کہ اس کی اب ضرورت ہے کہ ان کا مطالبہ ہے. یا بعض اوقات ماں باپ ہوتے ہی بیچارے بیمار ہیں، کمانے والا ایک ہی ہوتا ہے، تو اب تو ماں باپ اجازت دیں کہ ٹھیک ہے ہم تکلیف اٹھا لیں گے، تو جا، تب بھی اس کو 112 بار سوچنا ہے کہ نہیں، جنت ماں کے قدم نیچے. ان کی خدمت بھی کرے، دین کی خدمت بھی کرے. اس طرح دین کی خدمت کرے کہ ان کی خدمت میں بھی کوتاہی نہ ہو. کہ اب ماں کو ان کی حاجت ہے، باپ کو ان کی حاجت ہے کہ یہ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، اب چھوڑ کر جانے کی میں اجازت میری طرف ہے کہ شریعت بھی اس کی پذیرائی نہیں کرے گی کہ ماں باپ تکلیفیں اٹھائے اور اولاد جا کر دین کی تبلیغ کرے، ماں باپ یہاں روتے رہے. نہیں، ان کی خدمت کرے کہ یہ بھی تو سعادت اور بہت بڑی عبادت ہے. لیکن جو ماں باپ خامہ کا حرص کی وجہ سے کہ بس پیسہ پیسہ پیسہ، اس کی وجہ سے جو دین سے روکتے ہیں نا، اور مذہبی رنگ چڑھنے سے روکتے ہیں، داڑھی سے روکتے ہیں، امامے سے روکتے ہیں، ان کو اس سے بچنا ہوگا، توبہ کرنی ہوگی کہ یہ ولید بن مغیرہ کی صفت ہے، مناع للخیر. ولید بن مغیرہ کے 10 عیوب جو قرآن نے بیان کیے نا، بڑا سخت کافر تھا. تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے مناع للخیر، بھلائی سے بڑا روکنے والا. تو یہ اس کے تحت داخل ہے کہ بھلائی سے روکتے ہیں. اگر صرف اس وجہ سے روکتے ہیں کہ یہ مولوی نہ بن جائے، اس پر مذہبی رنگ نہ چڑھ جائے، یہ کہیں دیندار پرہیزگار نہ بن جائے، تو یہ تو بہت بری صفت ہے. اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی اس نیت سے روکتا ہے اپنی اولاد کو مذہبی ماحول سے، دینی ماحول سے، مدنی ماحول سے، تو بہت اس کی بڑی بھول ہے، آخرت کے لیے بہت سخت پکڑ ہے. اس کو تو اس سے توبہ فوراً سے پیشتر کرنی ہوگی. تو یہ دونوں صورتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ ماں باپ کی بھی خدمت کرنی ہے اور دین کی بھی خدمت سے محروم اپنے آپ کو نہیں کرنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، ماں باپ کا تو اس کا مطلب یہ کہ نہیں کہ بال بچوں کو رلا کے چلا جائے. بال بچے بھی اسی کے پلے بندھے ہوئے، نان نفقہ اس پر واجب ہے، ان کا بھی خیال رکھنا اس پر ضروری ہے. اسی طرح بھائی بہنوں کے مسائل اگر اس کے پلے بندھے ہوئے ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہوگا. اس کو آپ کی ساری وضاحت کو تو اعتدال پسندی کہیں گے نا. یہ جو اولاد ہے
وہ ان کا خیال لگے اور ان کو چاہیے کہ یہ اس کو دین سے نہ روکے. جی ہاں, اور دونوں طرف کا غور کریں, دونوں طرف کا سوچیں. دونوں طرف ہی افراد و تفرید ہوتا ہی ہے. بعض اوقات ہمارے اسلامی بھائی بھی ضرورت سے زیادہ سختیاں کرتے ہیں اور گھر والوں کو نو لفٹ کرتے ہیں, ان کا کام نہیں کرتے, ان کو ستاتے ہیں. میں قافلے میں سفر کرتا ہوں تو ہم کو ایسا مسافر قافلے کا نہیں چاہیے, اس کی نحوست سے دعوت اسلامی کہیں ٹوٹ پھوٹ نہ جائے. ہم کو تو مخلص مبلغین چاہیے جو عمل بھی کریں, ماں باپ کا احترام بھی کریں, ان کا دل نہ دکھائیں, ان کو خوش رکھیں. میں تو 12 کہتا ہوں 12 ماہ کا سفر یا یہ تو بھائی ماں باپ کے حقوق پامال نہ ہوتے ہو, کسی کا بھی حق تلف نہ ہوتا ہو, اس طرح آپ کو سفر کرنا ہے. ایسے نہیں کہ ان کا دل دکھا کر اب سفر کریں. باپا ایک اسلامی بھائی کی پرچی ہے, انہوں نے آگے دی ہے کہ باپا جان میں فرنیچر کا کام کرتا تھا, تقریباً 15,000 کماتا تھا ماہانہ 8 سال پہلے. اپنے ابو سے بات کی تو فرمایا کام ہم سنبھال لیں گے, آپ 8 سال مکمل کر لیں. الحمدللہ عز و جل آج میں نے درس نظامی مکمل کر لیا ہے. الحمدللہ. اب دیکھو ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں نا کہ جو علم دین سے اتنی محبت کرتے ہیں, اور ایک اکثریت تو ہے نا کہ وہ آنے ہی نہیں دیتی نا, دینی مدرسوں کی طرف نہیں آنے دیتی, پذیرا ہی نہیں ہے. اسکول میں کالج میں کتنے اخراجات برداشت کرتے ہیں اور دنیا کے دیگر ممالک میں غیر مسلموں کے حوالے کرتے ہیں اپنی اولاد کو لاکھوں روپے خرچ کر کے, اور دینی مدرسوں میں ہم مفت پڑھاتے ہیں اور مفت کھلاتے ہیں, کھلاتے بھی معیاری ہیں اور رہائش بھی مفت دیتے ہیں. بسا اوقات ان کے دیگر اخراجات بھی ہم برداشت کرتے ہیں. ہم میننگ مطلب مخیر حضرات سے لے کر دینے کا یہ سب مفت ہے, تو بھی ان کی تعداد کتنی ہے, اور دنیاوی تعلیم میں پیسے دے دے کر پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہے. اگر میں کہوں کہ 1% بھی دینی علم کی طرف نہیں ہے تو شاید مبالغہ نہیں ہے. دینی علم والوں کی اور دنیاوی علم والوں کا اگر پرسنٹیج نکالا جائے تو شاید 99% اس طرف جا رہے ہوں گے, 1% شاید ہمارے کھاتے میں آئے. تو اس میں بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شرارتی ہوتا ہے یا لولا لنگڑا ہوتا ہے بیچارہ, یا نابینا ہوتا ہے, یا شرارتی بہت ہوتا ہے تو بولتے ہیں اس کو مولانا پہنچے گا, ہم نہیں پہنچ سکتے, اس کو مولانا کے کھاتے میں ڈالو, پہلے مولوی بن جائیے. بہت ستاتا ہے. اسکول والے جب لینے سے انکار کرتے ہیں کہ اس کو ہم نہیں سنبھال سکتے, شاید ایسے بھی ہم کو دے دیتے ہوں گے, جو ہمارے ماحول بھی بعض اوقات پھر وہ اوپر تلے کر دیتے ہیں. یہ بہت بدنصیبی. حالانکہ ذہین ترین اولاد ہو نا وہ اللہ کے دین کے لیے دینی چاہیے, رائے خدا میں اچھا مال دینا چاہیے, لیکن بالکل یعنی کہ گھٹیا جس کی حاجت نہیں وہ دیتے ہیں. مجھے اس پر ایک واقعہ بہت یاد رہتا ہے, بہت پرانا واقعہ ہے کہ 2 بھائی میرے پاس آتے تھے. ایک بھائی یعنی ایسے جس کو کماؤ پتر یا بہت یعنی کہ گھر کے لیے کام کاج کا, وہ ایک یہ ان کے نزدیک بہت شرارتی اور مطلب یعنی کہ اس طرح کا تھا. تو یہ مجھے ان کے ماں باپ نے میری پیشی لی. پہلے تو ایسا ہوتا تھا, شروع کی بات دعوت اسلامی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ماں باپ نے مجھ سے فریادیں کی اس کی کہ یوں کرتا یوں کرتا یوں کرتا ہے. اب دونوں آ رہے تھے تو پھر یعنی کہ یہ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو, اس کو تم لوگ لے لو, اس کو صحیح کرو, اس کو مت چھیڑو, اس کو ہمارے پاس رہنے دو. اچھا نتیجہ کیا ہوا, رکے دونوں نہیں, وہ بھی نہیں رکا, جو ان کے کام کا تھا وہ بھی رکا نہیں, اور جو جیسا بھی ان کے نزدیک تھا وہ تو وہ دے ہی چکے تھے ہم کو. تو بیچارہ اس کا تو بہت جلدی دعوت اسلامی سے پہلے ہی ایک حادثے میں انتقال ہو گیا. اللہ بیچارے کو غریق رحمت فرمائے. اور دوسرا میرا گمان ہے کہ اب تک زندہ ہے, اور داڑھی تو اس کے چہرے پر تھی, جب آخری ملاقات تب بھی تھی, محبت بھی بہت کرتا ہے. تازہ خبر میرے پاس نہیں ہے, اللہ کرے گا وہ زندہ ہی ہوگا, ورنہ اس طرح کے اگر کچھ ہوا ہوتا تو مجھ تک اطلاع پہنچ جاتی. اللہ سلامت رکھے, ان کو بھی بیچاروں کو بے حساب بخشے, ان کے ماں باپ کو بھی معافی دے. پتہ نہیں ماں باپ بھی زندہ ہے نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. مرنا تو سب کو ہے نا, یہ ماں باپ اولاد کو مطلب دنیا دنیا ہائے دنیا ہوئے دنیا کر کے آخر مر ہی جاتے ہیں نا. اور جن کو دنیا پڑھاتے ہیں اور صرف دنیا پڑھاتے ہیں وہ آخر ماں باپ کو کان پکڑ کے نکال ہی دیتے ہیں نا. کتنے واقعات ہیں, شادیوں کے بعد نکال دیتے ہیں, الگ رہنے چلے جاتے ہیں.
بلکہ باہر تو ایڈوانس ماحول ہے، وہ اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں، ماں باپ زیادہ گڑبڑ کرتے ہیں تو پڑھاتے دنیا دین نہیں پڑھاتے. تو یہ بیچاروں کو یہ ہوتا ہے. اب میں یہ ایسے لوگوں کو میں عرض کروں گا کہ آپ ایک مثال دے دو، ایک، زیادہ نہیں، ایک مثال کسی عالم دین نے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالا ہو. ورنہ میں آپ کو 100 مثالیں جمع کر کے دے دوں کہ غیر عالم، آپ کے ماڈرن، آپ کے دنیا پڑھائے ہوئے کتنے ایسے جنہوں نے ماں باپ کو نکال دیا. اسی طرح میں یہ مثال دیتا ہوں کہ خودکشی کرتے ہیں، دنیاوی تعلیم یافتہ کتنے ایسے جو خودکشی کرتے ہیں، تعداد ہے. اور ایک عالم دین کی میں برسوں سے مثال مانگتا ہوں کہ مجھے کوئی دے آ کر کہ فلاں عالم دین نے خودکشی کی. ابھی تک کسی نے ایک مثال نہیں دی. یہ تو آپ کی دنیا میں نظارے دکھا رہا ہوں آپ کو، جس سے آپ بھاگتے ہیں، کہ جس کو آپ پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں، یا تو وہ بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی کرتا ہے، یا قرضہ لینے کی عادت پڑ جاتی ہے، بوجھ بڑھ جاتا ہے، قرض خواہ تنگ کرتے ہیں تو خودکشی کرتا ہے، یا عشق مجازی میں پھنس جاتا ہے تو خودکشی کرتا ہے، پسند کی شادی آپ نہیں کرواتے ہیں، دل برداشت نہ ہو کر خودکشی کرتا ہے. اس کی دنیاوی پڑھائی میں اگر کمزوری ہے یا فیل ہو جاتا ہے تو خودکشی کرتا ہے، یا تانے ملنے پر خودکشی کر دیتا ہے. لیکن طالب علم دین، آپ بتائیے کہ کس طالب علم دین نے فیل ہونے کے بعد خودکشی کی ہے؟ مجھے تو نہیں، ایک بھی مثال نہیں پتا. صرف اس لیے خودکشی کر دی کسی طالب علم دین نے کہ فیل ہو گیا، یا درس نظامی دور حدیث میں فیل ہو گیا، درجہ اس کا نہیں بڑھا، خودکشی کا میں نے نہیں سنا. یا واقعی جو علم کا عالم دین ہو اس نے کبھی خودکشی کی ہو، یا کوئی مسجد کا امام ہو، میں نے تو اس کا بھی مجھے یاد نہیں، میں نے سنا ہو کہ امام صاحب جو بھلے غیر عالم ہے لیکن امام کا مذہبی ذہن تو ہوتا ہے نا، اس کی بھی خودکشی کا میں نے نہیں سنا. تو مولانا ایک بھی نہیں ہے جس نے خودکشی کی ہو. منڈانا ہزاروں ہیں جنہوں نے خودکشی کی. مولانا کہ ہم بس منڈانا بولتا ہوں، یہ کوئی لغت کا لفظ نہیں ہے کہ یہ آئے دن روز خودکشیاں کرتے ہیں، پھر بھی مولانا کو برا بھلا بولتے ہیں. مولانا یہ اچھے نا یار، یہ خودکشی نہیں کرتے، حرام موت نہیں مرتے. مولانا یہ اچھے نا جو یہ عشق مجازی والی ذلتوں سے بچے رہتے ہیں جس میں یہ آج کل لوگ گرفتار ہیں. کسی عالم دین کا ہم نے تو نہیں سنا کہ اس کا بھی ٹھیک ٹھاک ڈھول بجاؤ عشق مجازی کی وجہ سے. اب الشاذ و کل معدوم اگر کوئی مبتلا ہو گیا ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن بات کثرت اور قلت کی ہے. لیکن عوام کتنا اس میں، ہر گھر اگر کہو نا تو شاید اس میں مطلب مبتلا ہو تو تعجب نہیں ہے. لیکن علماء الحمدللہ ان کا دامن جو ہو عالم دین، ان کا دامن بہت سارے علائشوں سے پاک آپ دیکھیں گے اس معاشرے میں. پھر بھی یہ برے تو یہ کہ پھر ایسی کھوپڑی بری ہے جو ان اچھوں کو برا سمجھتی ہے. ہم تو یہی کہیں گے. اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آخرت میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون صحیح کہہ رہا تھا، کہ یہ علماء برے یا یہ برا کہنے والا برا، خود ہی پتہ چل جائے گا آخرت میں. اللہ کرے کہ پہلے ہی شعور آ جائے اور توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. آمین آمین. ترغیب تو ایسی مدینہ ہے کہ ایک کاش کہ اس وقت اگر مدنی چینل پر جو ہمارے ساتھ شریک ہیں یا یہاں کوئی ایسے ہیں جو صاحب اولاد ہیں، ان کو تو نیت کر لینی چاہیے، پکا ارادہ کر لینا چاہیے کہ انہیں اپنے بچوں کو عالم بنانا چاہیے. بے شک، کم از کم ایک تو ہو نا یار، جی خاندان میں ایک تو عالم ہو. جی بابا، ایک مولانا تو ہو جو مسئلہ بتا سکے اور رہنمائی کر سکے شرعی. آخرت میں سب کی شفاعت اللہ کرے وہ کر دے. عالم تو شفاعت کرے گا نا. عبادت گزار کو تو کہہ دیا جائے گا جنت میں جاؤ جن پر کرم ہو جائے گا. علماء سے کہا جائے گا نہیں ابھی نہیں، ٹھہرو شفاعتیں کرو. ان کو احساس ملے گا علماء کو. تو بہرحال کا بہت فرق ہے. اب جیسے ہمارے جامعات کے امتحانات ہوتے ہیں، دینی مدارس میں جو امتحانات ہوتے ہیں، ہم نے تو کبھی تصور بھی نہیں کہ ان پر پولیس کا پہرا ہوتا ہو. لیکن یونیورسٹیز کالجز وغیرہ میں امتحانات ہوتے ہیں تو ہم معلومات کر لیں کہ کتنی پولیس لگی رہتی ہے. تو اب یہ کہ جامعات میں شرفا ہیں یا ادھر شرفا ہیں، دیکھ لیں دونوں میں تقابل. نہ سب وہ غیر شریف نہ سب یہ غیر شریف، میں تقابل کی بات کر رہا ہوں. اگر ان میں زیادہ
غیر شریف ہوتے تو ان کے یہاں بھی امتحان میں پولیس لگانی پڑتی ہے اپنے کو، لیکن تصور بھی نہیں ہے، امتحان سے پولیس کا تعلق نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی جگہ پر پولیس لگی ہو، جیسے یہاں فیضان مدینہ میں لگی رہتی ہے، تو اب اس لیے نہیں ہے کہ یہ غیر شریف ہیں اس لیے لگی ہوئی ہے، ان سے شر نہیں ہے، غیر شریفوں سے بچانے کے لیے پولیس لگائی ہوئی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ ہمارے دعوت اسلامی میں تو اسلامی بہنوں کے بھی جامعات ہیں، جی اپنی مطلب کہ بچیوں کو بھی عالمہ بنائیں، اور ماشاءاللہ رہائشی کورس ہوتے ہیں ہمارے اسلامی بہنوں کے، ذمہ دار اسلامی بہنوں کے، دعوت اسلامی والیوں کے، اس میں بھی نیکی کی دعوت دینے اور علم دین سیکھنے کے معاملات ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کو حافظ بنانے کے لیے مدرسۃ المدینہ میں داخل کروائیں۔ اچھا آپ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے آ جائیں، آپ دارالمدینہ کی طرف آگے بڑھیے کہ دونوں تعلیم آپ کو دی جائے گی۔ اچھا آپ کا بچہ حافظ ہو گیا ہے، اب اس کو اسکول پڑھانا ہے، کوئی ادارہ نہیں ایسا جو اس کا حفظ بھی بچا سکے، ٹھیک ہے، دارالمدینہ جو حفاظ کا ہے اس میں داخلہ لے لیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے حفاظ جو ہمارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، مدنی منع ہوتے ہیں، ان کے لیے الگ سے دارالمدینہ بنایا ہے کہ ان کو بھی جو ان کی جو دنیاوی تعلیم ہے، ساتھ ہی ان کا حفظ بھی پکا ہوتا ہے، پھر ان کو ان کی متعلقہ فرض علوم بھی سکھائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح اساتذہ چاہے اسلامی بہنیں ہوں، اسلامی بھائی ہوں، ان کو شریعت کا پابند بنانا کے ساتھ ساتھ وہ ڈھونڈنا، ان کی تربیت، پھر یہ ادارے، یعنی آپ دیکھیے کہ مونٹیسری پری پرائمری سے لے کر پھر حفظ اور یہ ناظرہ اور دنیاوی تعلیم، پھر اپنے جامعۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ سے فارغ ہو تو پھر جناب عالیت کے ساتھ پھر تخصص، اور پھر مفتی بنانا، پھر مبلغ بنانا، دنیا بھر میں مدنی قافلوں کے ذریعے مسجد بھرو تحریک کو مطلب وہ عام کرنا، پھر مسجدوں کی تعمیر، مساجد کی تعمیر، پھر ائمہ کرام، امام حضرات کی تعمیر، مقتدی بھی بنانا اور امام بھی بنانا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد بھی بنانا، حافظ بنانے کے لیے مدرسہ بھی بنانا، ان کو حافظ بھی بنانا، علماء تو جامعۃ المدینہ بنا کے علماء بھی بنانا، مفتیان کرام تو دارالفتہ کے ذریعے مفتیان کرام بھی، اور کیا چاہیے ہم کو؟ اور صرف پاکستان میں جامعات نہیں بلکہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعات ساؤتھ افریقہ، کینیا، یو کے، ہند کے کئی شہروں میں، بنگلہ دیش، نیپال میں موجود ہیں۔ مدارس المدینہ بھی الحمدللہ دنیا کے کئی ملکوں میں ہے۔ دعوت اسلامی آپ کو پورا کور کر رہی ہے، آپ کو پورا گھیر رہی ہے دعوت اسلامی، کہ آپ کو انٹرنیٹ کا شوق ہے تو آپ کو ویب سائٹ اتنی خوبصورت اور اتنی اس کے اندر مواد ہے کہ آپ دیکھتے رہ جائیں۔ آپ کو ٹی وی تو مدنی چینل دیکھیے، آپ کو مطالعہ کرنا ہے تو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ایک سے ایک، اور سافٹ ویئر چاہیے تو ایک سے ایک سافٹ ویئر، سی ڈی آپ کو بنا کے دی، 800 کتب، مدنی کتب پر سافٹ ویئر سی ڈی المدینہ لائبریری کے نام پر آپ کو مکتبۃ المدینہ مطلب کہ دے رہا ہے۔ تو کیا کمی ہے دعوت اسلامی میں؟ الحمدللہ۔ فرض علوم والا وہ جو ہے جی فرض علوم کی وہ کیا اس کو بولتے ہیں، میموری کارڈ، میموری کارڈ، موبائل میں فرض علوم کا میموری کارڈ لگا ہے، موبائل فون کے ذریعے فرض علوم سیکھیے، یہ دیکھیے یہ میموری کارڈ آ گیا ہاتھ میں۔ کوئی مولانا ہوگا نا اس میں تو بھائی پڑھ بھی لیا ہوگا، سن لیا ہوگا، ہے کوئی اس میں آپ میں سے جنہوں نے سن لیا ہو میموری کارڈ؟ میموری کارڈ چند سنا ہے، ہے؟ چند اٹھے گا ہو سکتا ہے 84 تک، ویسے یہ 72 گھنٹے کے قریب ہے اس کا مواد۔ اچھا یہ ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں بھی نابینا وہ سن لیا؟ اپا ایک طالب علم نے تو یہ میموری کارڈ پورا سن کے اس کو تحریر بھی کر لی، ہاں تحریر کی دو نے کیا تحریر، دور حدیث کے یہاں موجود، ایک تو پوری تحریر لے کر آ گئے تھے ماشاءاللہ۔ ان کو ہمارے رکن شورا حاجی شاہد مدنی کے دستے مبارک سے تحفہ ملے گا۔ ناظرہ پڑھی ہوئی جو اسلامی بہنیں، ان کے لیے بھی دارالمدینہ قائم کر دیے گئے، اور مدینہ ہے۔ اور باپا سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ اب جنہوں نے، جیسے کہ ابھی بھی پیغامات مل رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے، اب کئی آپ کو بابا اسلام پہ ملتے ہوں گے، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو وقف مدینہ کروں گا، دعوت اسلامی کا مبلغ بناؤں گا، تو کوئی آپ کو ملتے ہوں گے، آپ کو کہتے ہوں گے یہ میرا بیٹا ہے نا، اس کو میں عالم بنانا چاہتا ہوں، تو بھائی ایسے کئی ملتے ہیں مدنی چینل پر، ہو سکتا ہے کئی ایسے ہمارے ناظرین ہوں جو دیکھ رہے ہوں، واہ بیٹا
تو عالم بنے گا. دیکھ ابھی پاپا نے کہا میں اپنے گھر میں باتیں کریں گے, اپنے اس کو ابھی عالم بنائیں گے نا, اس کو حافظ بنائیں گے. یہ اپنی بچی ہے نا, یہ بھی عالمہ بنے گی, یہ مبلغہ بنے گی. یوں مطلب نیتیں کرتے ہوں گے. اب یہ نیتیں کرنے والوں کو اپنے بچوں کے ساتھ اب ایسا کیا کرنا چاہیے کہ یہ عالم بن کے بھی نکلے؟ خالی تمنا ہی تمنا ہے یا کچھ اس کا کوئی عملی آج ہی سے کوئی ایسا مطلب کوئی مدنی جال ایسا بنانا پڑے گا جس میں یہ عالم بنے؟ بیچارے مطلب جذبے والے آتے ہیں کہ ہم اولاد نہیں ہیں, آپ دعا کر دیں کہ اولاد ہو جائے, ہم اس کو وقف کر دیں گے دعوت اسلامی کے لیے. کوئی حافظ بنانے کا بولتا ہے, کوئی عالم بنانے کا, عموماً یہ بولتے ہیں کہ ہم اس کو دعوت اسلامی کے حوالے کر دیں گے, دعوت اسلامی کا ہی ہے بس وقف. تو ظاہر ہے کہ جو یہ ہے تو اب نیت کر لی, اپنی بات کو نبھانا بھی ہوگا نا, کہ اس کو دینی ماحول فراہم کرے, اس کو دینی لباس, مذہبی لباس اس کو پہنائے, اور اس کی تربیت پر خصوصی توجہ دے. اب اس کو لباس تو بولتے ہیں بابا سوٹ آتے ہیں نا باگڑے بلے والے, وہی پہناتے ہیں. کوئی ہیٹ پہناتا ہے تو کچھ پہناتا ہے, تو ایسے مطلب کارٹون ٹائپ کے لباس پہناتے ہیں بیچاروں کو, تو اس کا مذہبی ذہن بنے گا کیسے؟ اس کے لیے تو اپنا کرتا پاجامہ یا شلوار اور اس طرح کا امامہ ہو چھوٹا سا, پھر وہ یعنی مدنی حلیہ وقتاً فوقتاً میں نے ہر وقت تو نہیں چلے گا, لیکن بہرحال اس کا یہ ذہن میں راسخ ہوتا رہا کہ مجھے میرا لباس بھی ہے, میں یوں ہوں. باپ کی بھی داڑھی ہو, گھر میں سنتوں پر عمل ہو, سنتوں بھرا ماحول ہو, تو اس کو دیکھ دیکھ کر وہ اس کو پتہ بھی نہیں کہ پک کرتا رہے گا. گھر میں بالکل ماڈرن ماحول ہوگا, گھر میں وہ گناہ بھرے چینل چلتے ہوں گے. اب جس کو آپ عالم بنا رہے ہو, وقف کر رہے ہو دعوت اسلامی کے لیے, اور ابھی سے اس کو بٹھا رہے ہو, اور یہ رقاص آ کے ڈانس دیکھ رہا ہے اور خود بھی ٹانگیں تھرکا رہا ہے, اب یہ بن گیا عالم. اور کیا, تو اس کو پورا ماحول دینا پڑے گا. اور یہ جو کچھ کرنا ہے یہ تو ویسے ہی کرنا ہے, ماحول عالم نہیں بھی بنا رہے, تو کہ گناہوں سے تو بچنا ہی ہے نا. کہ آپ گناہ کرتے ہیں, یہ گندے مناظر دیکھتے ہیں ٹی وی پر, آپ کا گناہ لکھا جا رہا ہے. اس چھوٹے سے بچے کا جو ابھی بالغ نہیں ہوا, اس کا گناہ لکھا نہیں جا رہا, اور اس کی بربادی کے سبب آپ مہیا کر رہے ہیں, آپ کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے اور برائیاں کر رہا ہے. تو یہ تو گھروں کے ماحول, پھر یہ کہ جو عالم بنا تو پھر ایسا ماحول دے, یعنی کہ اپنے قول پر ثابت رہے اور اس کو کر کے دکھائے. لیکن بولتے ہیں بس, تو کبھی کبھی یہ بھی بولنا پڑتا ہے کہ اب یہ تو بڑا ہوگا اور آتے آئے گا, آپ آ جائیے. اب میں نا اپنے کو تو داڑھی بھی نہیں رکھنی. ایک بار میرے پاس بہت پرانی بات ہے, ایک چٹکلا, او فلاں جگہ, پہلے تو عام طور پہ میں ہی جاتا تھا نا بیان کرنے کے لیے, یا بہت دعوت اسلامی کی شروعات تھی اور کوئی زیادہ مبلغین اتنے نہیں تھے. فلاں جگہ بہت ضرورت ہے وہاں اب آ جائیں, اور قافلہ, اور یہ قافلے کی شاید اس طرح بھی نہیں تھی اس وقت, قافلے یہ اس طرح شروع بھی نہیں ہوئے تھے, ادھر کام کی بہت ضرورت ہے. تو میں نے کہا شاید اس کو, میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھی ساتھ دیں, اپنے مل کے کرتے ہیں. میرے وہ ٹائم نہیں ہے. یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جو بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ بیچارے خود اس کے معیار پر پورے نہیں اترتے ہوتے, تو یوں پھر یہ کہ وہ بات بنتی نہیں ہے. پھر یہ کہ وہ بچہ بڑا ہو کر اس کا ذہن رہتا نہیں ہے کہ وہ عالم بنے یا وقف ہو. پھر ماں باپ روتے بھی ہیں کہ یہ افسوس کہ یوں تو یوں تو یوں. تو یہ تو شروع سے ہی اس کی تربیت ہونی چاہیے کہ اس کو ایک ہی بس دھنو دی جائے کہ بس تیرا روٹ ہی ہے, مدینے والا روٹ ہے تیرا, اور وایا مدینہ جنت. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے
کفل مدین انشاءاللہ سر پہ امامہ رخ پہ داری سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ مسجد ورا تحریک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق ایسی عطا یا الہی گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق ایسی عطا یا الہی